گیسوئے اردو دراز ہو اور ملی اداروں کا وقار بحال ہو۔ اس غرض کی خاطر اردو کونسل کے زیر اہتمام ریاست کے سابق وزیر شمائل نبی کی صدارت میں ایک اہم مشاورتی نشست کا اہتمام اردو لائبریری میں منعقد کیا گیا۔ اس نشست میں ریاست کے سرکردہ دانشوران اور کئی تنظیموں کے سربراہوں کے علاوہ مسلم لیڈران بھی شامل ہوئے۔ ان تمام ہمدردان ملت اور اردو کی بقا کے لیے فکر مند اہل الرائے نے مختلف موضوعات پر سر جوڑ کر غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ایک وفد ریاست کے وکاس پروش اور محب اردو وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے مل کر مسائل کے حل کے لیے درخواست کرے گا۔ حکومتی سطح پر اردو کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ کئی ادارے سرد مہری کا شکار ہیں۔ تاریخی مدرسہ شمس الہدیٰ کا جونیئر مدرسہ بند ہو گیا۔ عربی فارسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ عنقریب درِ گور ہو جائے گا اور اردو TET کے امیدوار گزشتہ 7 برسوں سے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی، کئی بار اعلیٰ افسران سے ملے، وزیر اعلیٰ تک بات پہنچی، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ افسران ایک مخصوص چشمے سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اس نشست میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر بات نہ مانی گئی تو تحریک چلائی جائے گی، دھرنا اور مظاہرے کا سہارا بھی لیا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ نشست میں شامل یہ ایلیٹ کلاس بند کمرے کی بقراتی سے اوپر اٹھتا ہے کہ وہی ڈھاک کے 3 پات والی بات ہمارے ساتھ موجود ہے اردو کونسل ہند کے صدر شمائل نبی صاحب۔ سر، آپ کی صدارت میں ایک اہم میٹنگ ہوئی، جی کیا رہا اور کیا ہوگا؟ اس میں دیکھیے بہار کے اور خاص طور سے پٹنہ کے بہت سارے قابل اور اہم شخصیتیں اہل الرائے حضرات نے شرکت کی، اور ان سبوں کے رائے اور مشورے سے جو اردو کا مسئلہ ہے، ابھی جو سب سے زیادہ زبان کا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ زبان ایک اہم ترین چیز ہے جس کے ذریعہ ہم جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اگر ہماری زبان فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، مٹ گئی، تو وجود ہمارا ختم ہو جائے گا، ہمارا ایگزسٹنس ختم ہو جائے گا، ہمارا امپورٹنس ختم ہو جائے گا۔ اس لیے زبان کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے بہار میں جب دوسری سرکاری زبان بنی ہے اردو، جس کو اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کچھ ایسے نکات چھوٹ گئے ہیں، ایسی سیڑھیاں چھوٹ گئی ہیں جس پر ابھی جو حکومت ہے اس کی توجہ مبذول کرانا بیحد لازمی ہے۔ اسی لیے اردو کونسل ہند نے یہ میٹنگ طلب کی تھی، اور اس میں جو اہل الرائے حضرات آئے تھے ان کی رائے سے ہم سب لوگ متفق ہوئے، اور بہت سارے مسائل پر گفتگو ہوئی، اور کیسے درجہ بدرجہ جو اردو کا مسئلہ ہے، اردو کا جو پرابلم ہے کیسے حل کیا جائے گا۔ اس کے لیے ایک اعلیٰ سطحی وفد بہار کے چیف منسٹر عالی جناب نتیش کمار جی سے ملنے کی بات طے پائی ہے، جس میں سارے لوگ رہیں گے، یہ لوگ جائیں گے، اور سارے لوگ مل کر کے ان کے سامنے ایک میمورنڈم اردو کے حوالے سے پیش کریں گے۔ اور آپ جیسا کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اردو کونسل ہند اردو کے مسائل پر گہری دلچسپی رکھتی ہے، اور پچھلے 20-25 سالوں سے ہم لوگ اردو کے لیے کام کر رہے ہیں، سرگرم ہیں، اور جو مسئلہ ہے، جو اسکول میں مسئلہ ہے، چاہے کالج میں مسئلہ ہے، یا جو اور یہ تو زبان کا مسئلہ ہوا، ساتھ ساتھ قوم کے جو اور بھی دوسرے تیسرے مسائل ہیں، جو اہم مسائل ہیں، اس پر بھی چیف منسٹر کی توجہ مبذول کرائی جائے گی۔ ان سے گزارش کی جائے گی کہ وہ سارے چیزوں کو دیکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چیف منسٹر ایک بڑا دل رکھتے ہیں، اور جہاں انہوں نے بہت ساری چیزیں کی ہیں بہار کی ترقی کے لیے، بہار کے عوام کی ترقی کے لیے، انہوں نے جہاں بہت سارے کام کیے ہیں، وہاں مسلمانوں کی ترقی کے لیے بھی، اردو زبان کی ترقی کے لیے بھی وہ اہم رول ادا کریں گے، اور اس کی پہل کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ ایسی ہم
عزت مآب نتیش کمار جی سے امید کرتے ہیں، اور ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ بہار کی مسلم عوام ان کی طرف ایک گہری نظر سے دیکھ رہی ہے اور ان سے امید کر رہی ہے کہ وہ ہمارے لیے، ہمارے مسائل کے لیے حل کریں گے، اور ہماری ساری جو تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں زبان کو لے کر یا اور بھی جو باتیں ہمارے سلسلے میں ہیں، اس کو وزیر اعلیٰ پوری طرح سے دھیان دیں گے، اس پر غور کریں گے اور ان مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اس کارواں کو بہت دور تک لے جانے والے، یا اب جہاں ہے یہ کارواں، اس کے روح رواں اسلم جاویدان صاحب نے اردو کے لیے ہمیشہ ایک کوشش کی ہے، ایک نئی کوشش، الگ الگ تنظیمیں، الگ الگ ادارے اور الگ الگ مسجدوں کے امام کو آج جمع کیا گیا، اور یہ امام کتنے کارگر ثابت ہوں گے اردو کے لیے۔ اسلم جاویدان ہمارے ساتھ ہیں۔ اسلم بھائی، کیا رہا آج اور کس بات پہ بلایا آپ لوگوں نے؟ اردو کے چند مسائل آج تک کئی برسوں میں ہم حل نہیں کرا پائے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ٹی ٹی اردو والوں کا معاملہ ہے، ایک گزشتہ 7 برسوں سے ہر طرح کی لڑائی لڑی گئی، اخبار کے ذریعہ، وفد کی ملاقات کے ذریعہ، دھرنے کے ذریعہ، مظاہرے کے ذریعہ، اور جو بھی صورت ہو سکتی تھی مسلسل کو، یہاں تک کہ یہ لوگ کورٹ بھی گئے، عدالت عالیہ کا بھی سہارا لیا، عدالت عظمیٰ کا بھی سہارا لیا۔ وزیر اعلیٰ اس میں مطلب انہوں نے کوشش بھی کی، میں اس کا گواہ ہوں، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ یہی نہیں، میٹرک میں اردو کا جو معاملہ ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ 2013 سے مدرسہ شمس الہدیٰ میں عہدوں کے خالی ہونے کا سلسلہ ہے، جو 31 جنوری 2022 کو تالا لگ گیا جونیئر سیکشن میں، اور سینئر سیکشن میں 8 عہدے میں سے آپ کے 6 عہدے خالی ہیں۔ گورنمنٹ اردو لائبریری کے تمام عہدے لگ بھگ خالی ہیں۔ اردو مشاورتی کمیٹی 9 اگست 2018 سے خالی ہے۔ اردو اکیڈمی 6 اگست 2018 سے وہاں کسی کی نامزدگی نہیں ہوئی۔ گویا کہ اردو کے تمام ادارے مجہول ہو گئے ہیں۔ اردو پڑھنے کا معاملہ بالکل اب ایسی حالت میں آ گیا، اس کو تشویشناک کہا سکتا ہے، کیونکہ میٹرک میں اردو کا معاملہ بالکل ایک دم ایسا ہو کر رہ گیا ہے کہ معمہ ہو گیا ہے۔ کیا پڑھائی ہوگی، نہیں ہوگی، اساتذہ بحال ہوں گے، نہیں ہوں گے، اردو لازمی ہے، نہیں ہے، یہ سب سوال ایسے ہیں جو اردو آبادی اس سے بہت پریشان ہے۔ اور ہم لوگوں نے اردو کونسل نے، ہمارے صدر محترم شمائل نبی صاحب نے محسوس کیا کہ ہم لوگ الگ الگ تنظیموں کے ذریعے آواز بلند کرنے کے بجائے ایک جگہ سب لوگ جمع ہوں، چاہے اردو کونسل ہو، چاہے اردو ایکشن کمیٹی ہو، چاہے اردو میڈیا فورم ہو، چاہے تحریک اردو ہو، چاہے اردو کارواں ہو، چاہے کاروان اردو ہو، یہ ساری تنظیمیں جو ہیں عزی قبیل سب، اس کے علاوہ قانون سازیہ کے افراد ہوں، بڑی تنظیموں کے سربراہ ہوں، ان سب کو اکٹھا بلایا جائے، ان سے مشاورت کی جائے اور طے کیا جائے کہ کن کن ایجنڈوں پر ہم لوگ بات کریں، اور ترجیحات طے کریں کہ ہمارا اردو کا بڑا مسئلہ کون ہے۔ اس میں 3-4 مسئلوں کا انتخاب کر کے ہم لوگ وزیر اعلیٰ سے ملیں، جیسے میٹرک میں اردو کا معاملہ ہو، ٹی ٹی اردو کا معاملہ ہو، مدرسہ شمس الہدیٰ میں بحالی کا معاملہ ہو، گورنمنٹ اردو لائبریری میں بحالی کا معاملہ ہو، اردو اکیڈمی اور اردو مشاورتی کمیٹی کے تشکیل نو کا معاملہ، ان مسائل کے حل کے لیے اور بھی مسائل ہمارے ہیں، لیکن ان کو ہم بعد میں لیں گے۔ پہلے ترجیحات کے بنیاد پر ان مسائل کو لیا گیا ہے، اور باتیں تو بہت ساری آئیں، بے شمار پہلوؤں پر باتیں ہوئیں۔ ایسا پتہ چلا کہ ہر شعبے میں اردو کے ساتھ بہار میں ناانصافی ہو رہی ہے، اردو نظر انداز کی جا رہی ہے، اور اس میں سرکاری سطح پر جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اردو کا ایک وقی وفد، ایک نمائندہ وفد، ایک سرکردہ وفد وزیر اعلیٰ سے ملے گا اور ان تمام مسائل کو رکھے گا۔ مجھے امید ہے، جیسا کہ ہم لوگ دیکھا کہ وزیر اعلیٰ اردو کے مسائل میں دلچسپی لیتے ہیں، ان کو حل کرتے ہیں۔ بہار میں 1700 اردو عہدوں کی توزیع، پھر ان پر بحالی، اس بات کا کھلا ثبوت ہے۔ اردو ڈائریکٹریٹ میں جتنے پروگرامز ہوتے ہیں، اردو مسودے پر جتنی مالی امداد دی جاتی ہے، سب معاملے میں وزیر اعلیٰ بالکل وسیع القلب ہیں۔ انہوں نے کہیں پر کوئی روک نہیں لگائی ہے جہاں میں تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو کے تئیں وزیر اعلیٰ کا رویہ مثبت ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں۔ بیچ میں کہیں نہ کہیں پر کمی ہے، یا یہ کہیں ہم لوگ کے درمیان کوئی گیپ ہے،
या कहीं पर अफसरशाही हायल है, आड़े आ रही है, इस वजह से हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम जब वज़ीर आला बिहार से मिलेंगे, उर्दू के मसाइल रखेंगे, तो हमें उम्मीद है कि वज़ीर आला हमारी बातों को सुनेंगे और उर्दू के ये जो मसाइल कई बरसों से इल्तवा में हैं, नज़रअंदाज हो रहे हैं या नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, इनका हल सामने आएगा। और हम अगर यहाँ हम कामयाब नहीं होते हैं तो हमारी ये उर्दू तहरीक जारी रहेगी। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपनी बात पहुँचाएँगे, हम इजलास आम जो बिहार सतह का होगा उसके ज़रिए हुकूमत तक अपनी बात पहुँचाएँगे। अगर उससे भी नहीं होता है तो हम उर्दू धरना देंगे, जहाँ बहुत सरकर्दा, बहुत ही आला शख्सियतें, मौजूद शख्सियतें शामिल होंगी, ताकि हुकूमत की तवज्जो हमारी तरफ मबज़ूल हो और इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। जो मंसूबा बनाया गया है वज़ीर आला से मिलने का, ये बहुत अहम फ़ैसला है। तकरीबन 1.5 साल से बिहार के वज़ीर तालीम और दूसरे वज़रा और MLA MLC के साथ लोग मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इस मसले का कोई हल नहीं निकल रहा है। तो आखिरी फ़ैसला ये लिया गया है कि अब सीधे वज़ीर आला बिहार के दरवाज़े तक पहुंचा जाए और उर्दू के जो मसाइल हैं उनको वहां रखा जाए।